کہ جی وہ فلاں بندہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے, وہ ساری منہ پہ بات کہہ دیتا ہے, تو اگلے بندے کا دل دکھا دیتا ہے. تو ایسے اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ اگلے بندے کا جب دل ہی دکھا دیا آپ نے, دل آزاری ہو ساری بات منہ پہ کر دیتا ہے, بڑا سخت بندہ ہے ویسے دل کا اچھا ہے. کیا دل کا اچھا جب اگلے بندے کا دل ہی نہ رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے معاشرے میں اتنے مسائل نہیں ہیں جتنے طنز اور دل دکھا دینے والے تبصرے ہوتے ہیں. تو اگر یہ تبصرے, بے جا تبصرے, دل دکھانے والے تبصرے اور طنز اور یہ چیزیں لیگ پولنگ جسے بھی ہم بولتے ہیں, وہ یہ چیزیں نکل جائیں تو معاشرے میں کافی حد تک سکون آ سکتا ہے. اچھا جی, آج نا سفر کر رہے تھے دوست ہم, تو ساتھ ایک دوست بیٹھا ہوا تھا, اس نے نا بڑی ایک بات, مطلب کہ حقیقت ہے, تھوڑی تلخ ہے لیکن اچھی بات لگی مجھے اس کی. انہوں نے کہا جی ہمارے نا جو معاشرے میں سے محبت ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ محبت ختم ہونے کی وجہ بھی کہیں نہ کہیں یہ آپ والی ہے, محبت ختم ہو گئی ہے, اس کی جگہ جو ہے وہ یہ طنز مزاح اور یہ چیزیں. تو وہ کچھ چیزیں اس نے نا ریمائنڈ کروائیں, بڑی مزیدار تھی, ہمارے بھی بچپن میں ہوئی ہیں, اس کے بھی اوبویسلی بچپن میں ہوئی ہیں. اور جو خاص طور پہ لوگ گاؤں سے بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں نا, پیچھے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے ساتھ تو ضرور ہوئی ہوں گی. بھجن وہ اپنا گڑ شکر اور دیسی گھی کی چوری, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے کہا جی دہی, اس میں یہ جو چوری ہوتی تھی نا, چوری یہ ماں اگر بنا کے دے رہی نا بچوں کو, تو وہ دل سے اور وہ محبت سے بنا کے دیتی ہوتی تھی. کردار کشی بڑھ گئی ہے نا, کہ مطلب ہم اگلے بندے کے کہ وہ مجھ سے بڑھ نہ سکے, یا وہ معاشرے میں لوگ اسے مجھ سے زیادہ عزت دار نہ سمجھے, تو اس کی کردار کشی پہ آ جاتے ہیں. میرے خیال میں وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے موازنہ. ٹھیک ہے, تو کردار کشی میں نہیں مطلب موازنہ کرتا ہے نا بندہ, جو موازنہ کرنے کے بعد اس پہ ایکشن لیتا ہے, وہ چاہے حسد میں لیتا ہے, کسی کام میں لیتا ہے کہ اس کو میں نیچا دکھاؤں گی, یہ کریکٹر اسیسینیشن. ہاں وہی کہ اگر آپ کسی شخص کو یا کسی بھی شخصیت کو ایسا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کسی مفاد کی خاطر کہ جیسا وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایسا پورٹرے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں. اب وہ پتہ نہیں آپ کس چیز کا اجر کما رہے ہیں. ہمارے پاس ابھی جو مطلب ریسنٹ بڑی لیٹسٹ مثال ہے وہ سابقہ گورنر محمد زبیر کی ہے. انہوں نے بڑا اچھا, میرا مطلب اس پارٹی سے کوئی میرے مطلب میں ان کے اٹیچمنٹ نہیں ہے کوئی, مگر میں اس بندے کو جو میں نے دیکھا ہے, وہ بندے نے اپنا نا جو سیاسی ٹینیور تھا نا وہ بڑا اچھا اس نے گزارا تھا. ابھی ہمارے دلوں میں ابھی نون لیگ جو اینٹی نون لیگ بندہ ہے وہ نون لیگ کو چلو مخالفت کرتا ہے, مگر اس محمد زبیر کا نام آنے پہ کوئی بندہ نا غلط الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا. میرے خیال یہ جو اس کے ہتھیار استعمال کیا گیا اس کی ایک پرسنل لائف تھی. اب اس کو جیسے اس کی وہ لیکس آئی ہیں نا, اب ہر بندہ اس کو ایک درندہ سے سمجھنا شروع ہو گیا. اب پتہ نہیں وہ اندر سے کیا ہے. اب میں بتقاضا بشرید اس کی جو لیکس دیکھی ہیں, اس کے بعد اب میرے دماغ میں نا اس کا ایک خاکہ بن چکا ہے کہ میں نے اس کو نا منفی سوچ میں ہی سوچنا ہے. اس کو میں پتہ نہیں خواہ وہ بندہ کتنا مثبت ہوگا, اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا مثبت حرکات کی ہوں گی, مگر میں نے اپنے ذہن میں ایک رکھ لیا ہوا وہ اسیسینیشن ہو گئی نا, اس کی کردار کشی ہو گئی کہ یہ اب ایسا ہے. وہ منفی ہوگا بھی نا, تو ہم نے مطلب مین جو ایشو ہے ہمارا, ہم نے ہمارا فرض سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے اب اس کو نیگیٹو ہی لینا ہے. اب اس کی ایک غلط چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے, ہم نے اس کو اچھا لینا پڑے گا, ہم نے اس کو اچھا نہیں سوچنا, منفی لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب یہ ہم نے نا ایک ہتھیار بنا لیا ہوا ہے معاشرے میں. ہم جس سے بھی جیلس ہوتے ہیں, چاہے وہ ہمارا مطلب ایک کمپیٹیٹو ہو, اس میں بزنس میں بھائی ہو یا کوئی محلے دار ہو یا کچھ بھی, یا جس سے ہمارے مطلب کہ نا مفادات میوچل انٹرسٹ ہو نا, جس کے ساتھ کہ ہم نے اس کے انٹرسٹ کی ویلیو کو ڈی ویلیو کرنا ہے نا, تو ہم اس کے خلاف کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں. اور رشتے داری میں بھی یہ عنصر بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ میں تے تو ملدا میں تے میں اینو چھڑوانا ہے تے میں تیرے کو بہ کے اودیاں بدخوئیاں شروع کر دینی ہے. خواہ بندہ ویسا ہے نہیں ہے, میں انہوں شروع کر دینا, تیرے ذہن چ خاکہ بنا دینا کہ یار اینو نا ایدے نال ملنا, اگر یا تو ایدے نال کوئی روابط قائم رکھنے ہے نا تے تو تیرا وہ نقصان ہے. جب کوئی رشتہ دار گھر آئے یا ہم کسی کے یہاں چلے جائیں نا, تو بدگمانی کو برا نہیں سمجھا جا رہا. وہ بیٹھ کے نا آپس میں پتہ مزہ لینے کے لیے وہ کہتے یار کوئی گل ہی کر لے یار, اودی سنا ٹھیک
ٹھیک ہے فلاں ٹھیک ہے کریدرے ہوتے ہیں, حالانکہ ہو کیا رہا ہے. اور نارملی ہوتا کیا ہے, ہم اس سے اس کی پوچھیں گے جس سے اس کی ہٹتی ہے. ہم نے ایک اور بھی چیز دیکھی ہے, کہیں پہ جائیں نا یا کسی سے ملیں, مطلب کوئی نیا دوست آ جائے تو ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں یا محلے میں یار بندہ کیسا ہے. اگر جس سے پوچھ رہے ہیں نا تو وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ ہے نا, اس نے آپ کو فوراً بدگما کر دینا اس کے بارے میں, کوئی بندہ ایک بندہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح بھی یہ پھیل رہی ہے معاشرے میں. زبان بھائی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. اچھا جو بات ہوئی ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ کہ رازداری جو ہے نا, ایک بندہ ہے وہ خواہ جیسا بھی ہے وہ آپ کو اچھا رازدان سمجھتا ہے, وہ آپ کو اپنی کوئی ایسی بات شیئر کرتا ہے کہ یار یہ تیرے اور میرے درمیان میں رہے. بالکل بالکل. تو ہم کیا کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ ہمیں خارش ہوتی ہے, خارش نہ بھی ہو, ہم جب اس سے تھوڑی سی بھی انبن ہو جائے, ہاں تو ہم سب سے پہلے یہی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ نمبر ودن رہے میرے تو ٹھیک ہے بھائی آ جا. تو ہم لوگ مطلب کہ اس چیز کو پک کرتے ہیں, اس کی جو اس کی کمزوری ویک پوائنٹ ہے. مین مدعا ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اگلے بندے کا ویک پوائنٹ جو ہے نکالیں. بالکل جتنی مرضی اس میں صفات ہیں, آپ بس اس کا ویک پوائنٹ لیں گے جس سے آپ حسد کرتے ہو. حسد ہی عادت ہے, وہ معاشرے میں ہو جائے, وہ فیملی میں ہو جائے, وہ دوستوں میں ہو جائے, وہ کہیں بھی ہو جائے کہ یار یہ اچھا 4 بندے بیٹھے ہیں اس بندے کی بڑائی بیان کریں, بڑائی تو میری کیوں نہیں ہو رہی. یہ حسد والی ایک کیڑا ہوتا ہے بندے کو. اب وہ تلاش کرے گا, تلاشے گا, پھر جو اس کی اچھائی بیان کر رہا ہے اسے بدگمان کرے گا, اسے بتائے گا کہ نہیں یہ اس میں چیز ہے. بالکل بالکل. اور اس طرح سے مطلب کہ دوسروں کو بدگمان کرنا ہے, اس کی ویکنیس. حالانکہ چاہیے یہی کہ جو راز ہے, ایک اچھا رازدان وہی ہے نا. ٹھیک ہے آپ کی اس سے جو مرضی ہے بیت چکی ہے, چھوڑ دو اسے, اس کی صفات دیکھو. یہ نہ صرف شخصیات میں, ایک پروڈکٹ میں بھی ہوتا ہے نا, کسی بھی پروڈکٹ میں. ڈاکٹر صاحب کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. جو آپ نے پہلے بات کی دل دکھانا, کسی کا طنز کرنا, مذاق کرنا, اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں بندہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے, وہ ساری منہ پہ بات کہہ دیتا ہے, تو اگلے بندے کا دل دکھا دیتا ہے. تو ایسے اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, کہ اگلے بندے کا جب دل ہی دکھا دیا آپ نے, دل آزاری ساری بات منہ پہ کر دیتا ہے. بڑا سخت بندہ ہے, ویسے دل کا اچھا ہے. کیا دل کا اچھا جب اگلے بندے کا دل ہی نہ رکھا, دل ہی توڑ ایک دل صاف ہے, ایک ہر گھر منہ تے کہہ دینا, اگلا دل پہ نہ کر دے. بالکل بالکل. یہ ایک بات ہے. مطلب اسٹریٹ فارورڈ ہونا بھی ایک. اچھا ایک وہ سب سے پہلے آپ نے بات کی تھی کہ تجزیے, برے تجزیے, کرٹیسزم. تو آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ میں بکتا ہی وہ ہے جو ٹرینڈنگ میں ہو یا جو جس کی ڈیمانڈ ہو. تو ڈیمانڈ اسی کی ہوگی, ظاہر سی بات ہے وہ رائٹر وہی لکھے گا جس کی ڈیمانڈ ہے اور پاپولر ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لکھنے میں برائی نہیں ہے, وہ جو مرضی لکھتا رہے. مسئلہ یہ کہ ہم اسے پاپولیرٹی دیتے ہیں اس چیز. تو اگر ہم اسے نگیٹ کرتے جائیں اس چیز کو کہ نہیں یہ بات غلط ہے, ہمارا مسئلہ ادھر پتہ کیا ہوتا ہے, ہم ایک کانٹینٹ دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ نہیں سوچتا اب اس نے کس کیفیت میں لکھا ہے یا کیا لکھا ہے, ہم کہتے ہیں یار اس نے لکھا میں نے پڑھا ہے. ایک بہت بڑا سیزن بڑا پاپولر ہوا ہے انڈیا پاکستان میں, چک کے رکھ دیتا اسی اس سیزن نو, بہت چک کے رکھا, حالانکہ وہ ایگزیجریشن ہے ہسٹری کے ساتھ. ٹھیک ہے, ارطغرل غازی, ٹھیک ہے, وہ ہسٹری کے ساتھ بڑی ایگزیجریشن ہے. ٹھیک ہے, وہ ہوا ہے, لیکن ہم نے اس دوڑ میں شامل ہونے کے لیے کہ یہ انہیں بھی ویکھیا, انہیں بھی ویکھیا, میں بھی ویکھا, اس دوڑ میں شامل ہونے کے لیے یہ نیٹ فلکس پہ جی ٹاپ 10 میں آ رہا ہے, اس میں کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, ہم اس کے پیچھے لگ گئے ہیں. تو وہی تجزیہ نگاری وہی کچھ لکھے گا جس کی ڈیمانڈ ہوگی, جو بکے گا, اس کا کوئی قصور نہیں ہے سر. ہمارا قصور ہے کہ ہم اسے لے رہے ہیں. ہمارا اب میڈیا بھی دیکھ لیں یا کوئی بھی چیز دیکھ لیں, ہمارا ایک المیہ بن چکا ہے کہ ہم سنجیدہ چیز کو بھی مذاق میں لینا پسند کرتے ہیں. اصل میں نا کریکٹر کو نا ہم نے نا کچھ اور ہی سمجھ لیا ہوا ہے, کہ ہم کہتے ہیں کہ کریکٹر کیا ہوتا ہے کہ بندے کا نا دوسروں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے, یہی کریکٹر ہے کہ دوسروں کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیا ہے, اچھا ہے یا برا ہے. لیکن ہم نے نا اس میں کچھ نا امینڈمنٹس کی ہیں اور اس میں کچھ نا ایکسٹرا چیزیں ڈال لی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ خواہ کوئی کتنا بھی اچھا ہے نا, اگر وہ سگریٹ پیتا ہے ہم کہتے ہیں یار صحیح بات ہے, یہ بندہ نہیں ٹھیک, یہ بندہ نہیں ٹھیک ہے, سگریٹ پیتا ہے. ہم اگلا اندازہ لگا لیتے ہیں, یا کوئی ہم اس کے فزیکل ڈیفیکٹس یا اس کے جو ایک مٹیریل اس کے جو افیکٹ ہیں جو اپنی تئیں ہیں, بس اس کے معاشرے کے لیے وہ نقصان دہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو نا ہم نے ایڈ کر لیا. اس میں کوئی رات لیٹ آتا ہے گھر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو رات لیٹ آتا ہے, یہ کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, اس کا کریکٹر پتہ نہیں کیا کرتا ہے, پتہ نہیں کیا کرتا ہے.
پتہ نہیں اب کیسے دوست ہیں اس کے. ایسے ہی ہے. اور چیزیں ہیں اسی طرح کی کچھ چیزیں ہیں, جیسے ایک دو سگریٹ وغیرہ یا نشہ وغیرہ, نشہ نہیں میں کہوں گا, زیادہ سنوکر کلب چلا گیا کھیلنے کے لیے, تو یہ تو سارا دن گھر نہیں رہتا, یہ پتہ نہیں اس کا کیا کریکٹر ہے, یہ تو کریکٹر نہیں ٹھیک کرنے رہتا بندہ ہی. اچھا اس میں جو بات کی ہے کردار کی بیسیکلی, کہ بندے کو کوئی دوسرا آپ کا کردار جج نہیں کر سکتا کہ آپ کیا ہو, وہ آپ کو وہی دیکھے گا کہ جو آپ کا چلن ہے معاشرے میں, وہ ظاہری آپ کو دیکھے گا. اصل میں جو وہ کردار ہے وہ بندے کا خلوت میں ہے, وہ بندہ خود ہی جانتا ہوتا ہے کہ اس کا کردار ہے. نہیں, جو کردار ہے نا, کردار خلوت میں نہیں ہوتا, میں اسے نگیٹ کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں, میں یہ بات کہتا ہوں کہ پرسنالٹی ذات خلوت میں ہوتی ہے, کردار خلوت میں نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ خلوت اور جلوت مطلب کہ سوسائٹی میں جب آپ ایک جیسے ہو نا, تو وہ آپ مطلب کہ آپ جج کر لیتے ہو. نہیں, آپ کردار پریکٹس ہی نہیں کر سکتے نا خلوت میں. کردار تو ہے پریکٹس کا نام, عمل کا نام. کردار یہ نا رول ہوتا ہی معاشرے کو پیش کرنا. میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ خلوت میں آپ جب ایک چیز کے بعد, جیسے اخلاقیاتی کوئی بھی چیز ہے کہ یار میں مجھ سے یہ چیز ہوگی سرد, لائک آپ نے کسی کو کیا لیں آپ کے تھپڑ مار دیا یا کسی سے گالی دے دی, طلق کلامی ہو گئی اور آپ نے گالی دے دی. اب جب آپ خلوت میں وہ چیز اپنی سوچیں گے, اس کو سوچ رہے ہیں, وہ میٹر یہ چیز آپ کا کریکٹر ہے کہ آپ اس چیز کو یار ایٹ لیسٹ برا سمجھے کہ مجھ سے غلطی ہوگی. اور میں نے عمر بھائی کی اس میں کروں گا, اس کو بھی آپ جلوت میں قبول کریں نا اپنی کو, جلوت میں قبول کریں, میری ہے. وہی بات یہ ہے کہ پتہ ایک چیز ہو گئی نا اسے, جب بندہ غصے میں آتا ہے, حالانکہ یہ چیز غلط ہے, غصے میں آ گیا اسے ہو, یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. ہاں, یہ سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہے. یہ یہاں پہ وہ بات آ جائے گی کہ ہماری سوسائٹی میں نا برداشت نہیں رہی, برداشت کی وجہ سے چلے وہ بندہ اچھا ہے, برداشت نہیں کر سکا, اس نے تھپڑ مار دیا, گھر گیا, سوچا ہے, اس کے بعد سوچنے کے بعد والا پروسیس ہم نہیں کرتے. وہی میں کہنے لگوں کہ اب پشیما اس بندے کے سامنے بھی جا کے پشیما اب جب اس نے یہ چیز سوچی, اب کردار کی وہی خلوت کی اور جلوت میں کیسے ہوگا. اب جب اس نے تنہائی میں چیز سوچی کہ یار نہیں میں نے غلط کیا ہے, اگر تو وہ اٹھے اگلے دن اٹھ کے جائے کہ یار معذرت, یہ اس کا کردار ہے, یہ کردار ہے. تو یہ میں اس طرح سے اسے ریلیٹ کر رہا ہوں. اس سے نا میں آپ کو آج میں نے ایک جنازہ بھی پڑھا, تو جنازے میں نا ہر جگہ اینڈ پہ ایک نا وہ ہوتی ہے بات ہوتی ہے کہ جی یہ میرے بزرگ ہیں, یا یہ میرا بھائی ہے, یا یہ میرا بہت ہو گیا ہے, ایک لین دین. اور ایک اور بات ہوتی ہے کہ اس سے کوئی دل آزاری ہوگی ہو, یا اس سے کوئی اچھی بری بات ہوگی ہو, تو اسے معاف کر دیجیے. اگر یہ پروسیس بات والا ہو, پشیمانگی کے بعد وہ انسان جا کے معافی مانگ لے, تو یہ جو سینٹینس ہے یہ کہنا نہ پڑے, یہ کہنا ہی نہ پڑے, کسی اور کو نہ کہنا پڑے. ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ میں اتنا ڈوبے ہوتے ہیں, اپنے خمار میں اتنے ہوتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کس کی دل آزاری کر دی, کس کا دل دکھا دیا, ہم سمجھ نہیں ہوتے کہ ہم نے دل آزاری کی ہے, تصحیح کر دی. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے رکھ, ہم نے وہی نا سنجیدگی اور طنز کو ہم نے مذاق میں بدل دی, مذاق ہی کر رہا تھا. مزاح جو ہے نا, مزاح وہ ہر بیٹھک اور ہر محفل کے لیے ایک کمپلسری ایلیمنٹ ہے. میں اتنا کہہ سکتا ہوں, مہذب مزاح, جس سے دل آزاری, اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں کہ اگر کہیں کوئی غمی کی بھی محفل ہے نا, اس کے بعد بھی مطلب کہ اگر آپ نے مسلسل غم میں کچھ گھنٹے گزار لیے نا, اس کے بعد بھی انسان کی کیفیت کو تبدیل کرنے کے لیے ایک آدھا چٹخلا بولنا پڑ جاتا ہے کہ یار اس انسان کو اس کیفیت سے باہر نکالا جائے. یہ ضروری چیز ہے. نہیں, وہ جو وہ مزاح والی بات کر رہے ہیں نا, یہ مزاح ہے, سیریس سنجیدہ چیزوں کو مزاح کا لفظ مزاح کہہ رہا ہوں میں, جو ہم نے آج کل معاشرے میں بنا لیا, اسے نا کچھ اور سنجیدگی کا اپوزٹ ورڈ کوئی ہوگا, یہی ہوگا, مزاح ہی کہہ سکتے ہیں. نہیں, غیر سنجیدہ, غیر سنجیدہ, یہ غیر تہذیب, کوئی نا مہذب نہیں ہے یہ اس کا, کیونکہ مزاح کو ہم اچھے لفظوں میں استعمال کرتے ہیں. مزاح ہوگا کوئی لفظ خیر, مزاح غیر, مزاح واقعی وہ صحیح کہہ رہے, مزاح جو ہوتا ہے وہ مہذب ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ دوسرا ہوتا ہے تضحیک. نیگیٹو جو ڈسکشن ہوتی ہیں نا, ایک تو آپ نے بات کر دی کہ یہ اپنا کیا کہہ رہے تھے آپ, بدگمانی, نہیں بدگمانی نہیں, تضحیک, ہاں تضحیک و مزاح. اس کے علاوہ ہوتا ہے پتہ کیا ہے, کہ انسان کے اندر جو پڑا ہوتا ہے نا, وہی انسان نے نکال کے باہر رکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
پیچھے وجہ آ جا کے نا گھوم کے آپ دیکھ لیجیے اپنی آسائشوں کے لیے نا انسان اپنی آسائشوں کے لیے دوسروں کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کرتا ہے. یہ جو محفلیں جماتے ہیں نا یہ تجزیہ نگار ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے محفلیں جماتے ہیں اور اس میں کرٹیسزم ہی ہے صرف. دیکھیں کہ دو پولیٹیکل پارٹیز آپ انہیں آمنے سامنے بٹھا دیں پولیٹیکل پارٹیز کو, وہ کیا کریں گے؟ اب آپ نے ایک جو بندہ بیچ میں بیٹھا ہوا نا وہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ سے یہ غلطی ہوئی تھی, وہ اس کا آنسر نہیں کرے گا آپ کو, ٹھیک ہے آپ سے یہ ہوئی تھی, وہ کہے گا ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ. تو یعنی کہ وہ نیگیٹیوٹی کو اور پروموٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر یہی پڑا ہے, انہوں نے صرف کرٹیسزم کرنا ہے, پازیٹیو بات کی طرف جانا نہیں ہے, اور وہ نہ جانے کا مقصد ہے صرف پیچھے پیسہ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں احتساب نہیں, وہ اس حساب سے جو چینل والے کر رہے ہیں نا, کہہ لو کہ وہ دونوں پارٹیوں کا احتساب وہ تو ٹھیک ہے یار. وہ چینل والے جو کر رہے ہیں نا بیسیکلی وہ بھی پیسے کے لیے ہی کر رہے ہیں, اپنی آسائشوں کے لیے کر رہے ہیں, اپنی مطلب سہولیات زندگی کے لیے کر رہے ہیں. ہاتھوں میں ہے دونوں پارٹیز کے, ٹھیک ہے. اب ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے نا, پوچھ گچھ ہو. اب آپ کا کیا, آپ کو کیا لگتا ہے جو بندہ کنٹرول کر رہا ہے آپ کی پوری ڈبیٹ کو, اگر کوئی بندہ کنٹرول کر رہا ہے, آیا کہ وہ کٹ نہیں کہہ سکتا, روک نہیں سکتا کیمرے کو, کیمرہ بند کرو بھائی, نہیں کرے گا انہیں کو جی آپ پہلے آپس میں ٹی آر پی نہیں اوپر جائے گی نا, اس چیز کی خود اگر نہیں ہو رہی وہ خود بات کرتے ہیں, ایسا پنچ دیتے ہیں کہ وہ آپس میں لڑیں. تو یہ چلن اتنا عام ہوا ہے ان چیزوں کو لے کے, اتنا عام ہوا ہے کہ یہ اوپر سے نا نیچے وہ جیسے پہاڑوں سے پانی گرتا ہے نا, یہ چلن نیچے تک آتا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ وہ بڑی بڑی محفلیں ٹی ویوں پہ دکھاتے ہیں, وہی کچھ سیم ملٹی نیشنل کمپنیز میں, لوکل کمپنیز میں اس سے نیچے آتے ہیں, اسکولز میں اس سے نیچے, چونکوں میں, گھروں میں وہ سیاست کو چھیڑتے ہیں یا کسی بھی ٹاپک کو چھیڑتے ہیں نا, تو اس میں آ کے ایک دوسرے کی ایسا ہوا ہے. ہم نے ایک تذیق کرتے ہیں, وقوع ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ ہم ایک وہاں جہاں پہ چائے پیا کرتے تھے وہاں پہ وہ دو پارٹیز آپس میں لڑ پڑے تھے, پولیٹیکل اور ایسے دوست کے ایک دوسرے کے لیے مطلب کرسیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور آگ جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھونڈ رہے ہیں, ایسے دوست, اور کرسیاں مارنے کے لیے اور پھر اس کے بعد کرسیاں ڈھونڈ رہے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے, سر پھاڑ دیے ایک دوسرے کے, اور صرف اور ایجنڈا کیا ہوگا بیچ میں, پالیٹکس سیاست, اور میری پارٹی تیری پارٹی. پیچھے حسن بھائی مقصد دیکھیے گا آپ ذرا اسے ہنگال کے نا, وہ اپنے ایریا دا چوری بننا چاہ رہا ہے, وہ اپنے ایریا دا چوری بننا چاہ رہا ہے, ایریا کا نہیں, ایریا کا نام بھی ہو, صرف اس محفل کا چوری بننا چاہ رہا ہے, محفل, ہاں محفل کا چوری. اور اس مطلب کہ اس کے پیچھے نا مجھے کاز صرف وہ پیسہ, مطلب کہ اگر میں کہوں نا تو پیسہ نظر آتا ہے. وہ سٹارٹنگ والی بات ہی میری محبت والی, کہ محبت ختم کیوں ہو رہی ہے, یہ بھی آ جا کے صرف پیسے کی وجہ سے ہو رہی ہے. وہ ہوا گیا کہ جو آسان زندگی تھی نا ہم نے اسے چھوڑ کے آسائشوں کی طرف گئے ہیں, آسائشوں کی طرف جاتے جاتے ہم اتنا چلے, آسائشیں ڈھونڈتے ہم نے اپنی زندگی مشکل کر لی. ہمیں بھول گیا کہ ہماری ضروریات کیا ہیں اور ہماری آسائشیں کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. ان دونوں میں فرق ختم کر لیا ہے. وہ فرق ختم کرنے کی وجہ سے اب کیا ہوا کہ وہ دیکھیں کہ جو بچے جاتے تھے کسی کے گھر میں اور انہیں آگے سے ویلکم کیا جاتا تھا, وہ کیوں نہیں کیا جا رہا, کیونکہ اس میں مہمان بھی بڑا مطلب کہ شکر طبیعت میں آتا تھا کہ شکر کرتا تھا, برکت کی علامت سمجھا تھا, اور مہمان بھی شکر کرتا تھا نا کہ اس کے آگے رکھ دیا نا جو بھی انہیں ہنسی خوشی کھا لینا. اور اب مہمان کی طبیعت بھی آسائشوں کے ساتھ ساتھ ایسی ہو گئی ہے کہ اس نے رات کو برگر شاورما یا کچھ ایسی چیز کھانی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ گھر میں کسی کے جاؤں تو 6 کھانے میرے لیے لگے ہوں, یہ تو میں گھر بھی کھاتا ہوں, یہ تو میں گھر بھی کھاتا ہوں. تو وہ ضروریات اور اس میں جو ختم ہوئے نا اپنا آسائشوں میں کہہ لیں کہ کنفلکٹ ختم ہو گیا. ان میں سے سب سے بڑی جو بات ہے نا, معذرت کے ساتھ, ان میں سب سے بڑی جو بات ہے نا, مطلب چلے وہ یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہم آسائشوں کی وجہ سے ہم میں تیزی اتنی آ گئی ہے کہ وہ تیزی اور تندی جو ہے نا ہمارے جو مزاج ہے ان میں بھی آ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور مزاج میں آ گئی تو سوسائٹی میں آ گئی, معاشرے میں آ گئی. دوسری بات یہ ہے وہ تیزی تندی کی وجہ سے نا ہمارے اندر برداشت کی جو قوت ہے نا, قوت برداشت, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. 2-3 ویڈیوز میں ڈسکس ختم ہوگی تو برداشت ختم ہی ہوگی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اسی سب کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ہمارے اندر سے برداشت بالکل اینڈ ہو گئی ہے. وہ 2-3 ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ طلاق
کا جو طلاق کی جو ریشو ہے وہ معاشرے میں بہت بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ اوبویسلی برداشت کا نہ ہونا.